وہ آنکھ جو آنسو بہاتی ہے، سرکار نے فرمایا میرے نزدیک اس آنکھ کا بڑا مقام ہے۔ قلب خاشع، تیسری وہ چیز، وہ دل جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہے، جس دل پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، وہ دل میرے لیے بہت پسندیدہ دل ہے۔ میرے دوست نوجوانوں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب فرمایا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، اپنے جذبات پر قابو اور کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے مطابق رکھتا ہے، وہ نوجوان مجھے بڑا پسند ہے۔ اور وہ آنکھ جس سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں، وہ آنکھ بہت پسند ہے۔ وہ دل، جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مجھے بڑا پسند ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، جن 3 افراد کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، عرش پر اللہ جل شانہ بھی یہی فرماتا ہے کہ ان 3 اشخاص سے مجھے بھی بڑی محبت ہے جس سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ تو انسان، جوانی ہے توبہ کی طرف، آنکھ ہے اللہ کی یاد میں روتی ہے، دل ہے کہ اللہ کے خوف میں ہر وقت رہتا ہے۔ اس کیفیت کی جو زندگی ہے، یہ بہت خوبصورت زندگی ہے، یہ انسان کو صراط مستقیم پر رکھتی ہے یہ زندگی۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، غلہ کی کمی، بارشیں برسنا کم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ باہر نکل کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں باران رحمت دے۔ 70,000 افراد کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بارش عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، روایات میں آتا ہے کہ دھوپ اور تیز ہو گئی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ عرض کیا، مولا تجھ سے تو ہم بارش طلب کر رہے ہیں کہ تو باران رحمت عطا فرما، اپنا کرم فرما ہم پر، تو نے دھوپ کو اور تیز فرما دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیری صفوں میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک تیری صفوں میں وہ موجود ہے میں تجھے بارش نہیں دوں گا، اور اعلان کر کے وہ شخص ان صفوں سے نکلے تو تب بارش ملے گی۔ 40 سال تک وہ میری نافرمانی کرتا رہا، میں اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ 70,000 افراد میں سے ایک شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ سامعین ذی وقار، ہم کتنے گناہوں میں آلود ہیں، ہم میں سے ہر شخص کتنا گناہوں میں آلود ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا گناہوں میں آلود، آپ وہاں پہ بیٹھے گناہوں میں آلود، میں اپنے دفتر میں بیٹھا گناہوں میں آلود، آپ اپنے دفتر اور کاروبار میں بیٹھے گناہوں سے آلود ہیں ہم لوگ، اور کبھی بھی توجہ نہیں کی کہ ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے۔ کبھی بھی اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ جو عطا فرما رہا ہے اس کی ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ اپنی عطاؤں کو روک دے تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اس شخص کو اگر نکالو گے تو تب تمہیں بارش ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ہماری صفوں سے نکل جائے کہ اس ایک کی وجہ سے اللہ کا غضب ہم پر آ رہا ہے۔ اب جو 40 سال سے نافرمان تھا اس کے ذہن میں خیال آیا
کہ میں تو مارا جاؤں گا، میں ابھی اگر صفوں سے نکلتا ہوں تو یہ لوگ تو مجھے اپنے اندر نہیں رہنے دیں گے، یہ لوگ تو مجھے اپنے اس سوسائٹی میں کجا اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، اور میں تو بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میری زندگی تو ختم ہو کے رہ جائے گی، اب میں کیا کروں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو گناہگار ہے اور 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ہماری صفوں سے نکل جائے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے دل میں، اب نہ وہ نکل سکتا ہے نہ وہ رک سکتا ہے، رکے تو بارش نہیں ہے، نکلے تو عزت تباہی اور بربادی ہے۔ پھر وہاں پہ اس نے اپنے رب کو کہا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا 40 سال تو میرا پردہ رکھے رکھا تو نے، مولا 40 سال میں گناہ کرتا رہا، تو نے کبھی بھی میری پردہ دری نہیں فرمائی، مجھے بے عزت رسوا اور خوار نہیں کیا تو نے، آج ان صفوں سے اگر میں ذلیل و رسوا ہو کے نکل جاؤں گا تو تیرا بندہ تو ہوں، گناہ تو میں 40 سال کرتا رہا تجھے پتا ہے، لیکن ان گناہوں کا تیرے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا، آج اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، مولا مجھے معاف فرما دے، میرے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتظار فرماتے ہیں، اب کچھ ہی وقت گزرا کہ گھٹا آئی، بارش برسنا شروع ہو گئی، جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ لم یزل میں عرض کیا، مولا تو نے تو ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تیری صفوں میں ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا، اب کوئی نکلا نہیں ہے میری ان صفوں سے، 70,000 افراد میں سے ایک بھی نہیں نکلا، پھر بھی بارش تو نے دے دی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی وجہ سے بارش میں نے تمہیں عطا فرما دی ہے، کہ اس نے آج وہ مجھ سے بات کی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا تھا، وہ عرضداشت اس نے مجھے اس انداز سے کی ہے کہ مجھے قبول کرنی پڑی ہے اس کی اس بات کو کہ 40 سال تک تو نے میری پردہ دری نہیں فرمائی، آج ان 70,000 میں تو پردہ دری فرمائے گا، میں تو کہیں جوگا نہیں رہوں گا، نہ یہ لوگ مجھے اپنے پاس رہنے دیں گے، اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیں گے، سو جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہی میں نے بارش جو ہے وہ تجھے عطا فرما دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کو آپ دیکھیں سامعین ذی وقار کہ یہ توبہ بھی اللہ کے لیے توبہ نہیں ہے، توبہ بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہے، توبہ بھی اپنی ذلت اور رسوائی کو بچانے کے لیے، اللہ کے لیے توبہ نہیں۔ پھنس گیا وہ بندہ، اور پھنستے ہوئے یہ 2 نمبر توبہ ہے، لیکن اس 2 نمبر توبہ کو بھی اللہ نے قبول فرمایا ہے، رجوع تو ہے نا اس کا، چاہے وہ کسی درجے کا ہے، اول درجے کا ہے یا آخر درجے کا ہے، رجوع اللہ تو پایا گیا۔ اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 10 سال اس کی نافرمانی کی ہے، تم نے 20 سال اس کی نافرمانی کی ہے، تم نے 40 اور 50 سال اس کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنی مرضی نافرمانی کرے، جب تو میری طرف لوٹے گا میں تیرے راستے پر کھڑا تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گناہ کا، نافرمانی کا اثر مجھ پر بحیثیت بھائی تو ہوتا ہے، بحیثیت والد تو ہوتا ہے، لیکن اللہ پر کسی بھی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، اللہ پر کسی گناہ کا اثر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب نافرمان ہو جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سب فرما بردار ہو جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گناہ کا اثر، نافرمانی کا اثر بندے پر تو ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا، اس وجہ سے اثر انسان قبول کرتا ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا اثر، جبھی تو وہ معاف فرماتا ہے نا۔ اگر اثر دیکھیں نا، والدین کو آپ دیکھیں، ایک دفعہ آپ نافرمانی کریں وہ معاف کر دیتے ہیں، دوسری دفعہ مشکل سے کرتے ہیں، تیسری دفعہ وہ کہتے ہیں یہ بار بار کرتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ تو میری نافرمانی کرتا رہے، بس ایک لفظ کہہ دے مولا مجھے معاف فرما تو میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ بندے پر اثر ہوتا ہے، بندہ معاف نہیں فرماتا۔ اللہ پر ہمارے اعمال کا کوئی اثر
قدر نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار یہ مت دیکھیں کہ ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، دیکھیں یہ کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، بس اس رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور اس ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔